آج امت مسلمہ کا جو معاشرہ ہے وہ پورا کا پورا اس طرح سے بگڑ چکا ہے کہ اللہ اکبر، اب ایسے بگاڑ کے اندر ان کو اس طرح کی تقریریں دی جائے جس سے کہ ان کا بس دل خوش ہو جائے، واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے، اور انہیں احساس تک نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا آپ نے کبھی اپنی اولادوں پر غور کیا؟ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد پر غور کرے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی طرح کرے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی اولاد پر کبھی غور کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی اولاد پر کبھی غور کیا؟ راستے سے گزرتے ہوئے آئے تو آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ کوئی جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، اور 4 5 لوگ ایک موبائل کو لے کر بیٹھے، اس میں بھی جوا چل رہا ہے، کوئی سٹے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بے حیائی کے کاموں میں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی اولاد پر غور کیا کہ وہ باہر جا کر کون کون سی لڑکیوں سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کون کون سے طریقے استعمال کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ آپ نے کبھی اپنی اولاد پر غور کیا کہ آپ کی بیٹیاں کس راستے پر جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کس راستے پر ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کو کس راستے پر ہمیں لانا چاہیے تھا۔ کوئی احساس نہیں ہمیں، ہماری بیٹیاں معاذ اللہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، لگاتار پیپروں کے اندر اور نیوز کے اندر، چینلوں پر، موبائل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے اسلام بظاہر خطرے میں نظر آتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت بھی اگر ہم لوگوں کے اندر غیرت ایمانی نہ جاگے تو پھر انتظار رکھیں، اللہ کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود قرآن مقدس کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، 10ویں پارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اجتماع میں آنے کا مقصد اور بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں تو جان لیں، کچھ باتیں تو ہمیں پتہ لگ جائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ پاک نے کون سی دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس گانوں کے لیے، باجوں کے لیے، ناچنے کے لیے، بے حیائی کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے۔ ہمارے نوجوان گلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا جا کر دیکھیں، اسی گلی کے اندر آپ کو بے شمار نوجوان نظر آ جائیں گے جو پتہ نہیں کس کام کے اندر مگن ہے۔ اللہ اکبر! اور ہمیں احساس تک نہیں، نہ ماں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہے، نہ باپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، نہ اولادوں کی تربیت ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ہو جائیں۔ بعد میں جب اولادیں بگڑ جاتی ہے تب ہم روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، کبھی تعویذات کے چکر میں، کبھی کسی مولانا کے در پر، کبھی کسی بابا کے در پر، اور معاذ اللہ کچھ عورتیں تو یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں تک چلی جاتی ہیں جو ہے تو تعویذات کرنے کے لیے، گنجے کروانے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے اسلام میں کون سی کمی ہے؟ میری بہنوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بے شمار احسان ہے، اس احسان کو یاد رکھیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے دنیا میں کوئی ذرا سا احسان کر دے، زندگی بھر اس کے احسان کو یاد کرتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ میرا امام کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ فرماتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی بے پرواہ ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرا امام کہتا ہے کہ بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو میرا امام فرماتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میرے آقا سروری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے گستاخوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے جب مسلمان ان کے گستاخوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ میں نہیں کہتا بلکہ اپنے وقت کا مجدد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو لوگ اس کے قریب گئے، اس کو کلمہ پڑھانے لگے کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ لیکن بار بار کلمہ پڑھانے کے باوجود جب وہ کلمہ نہ پڑھ سکا تو آخرکار اس نے منہ سے کہہ دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 لوگ میرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے، اور میری زبان سے باقی ساری باتیں نکلتی ہے لیکن کلمہ نہیں نکلتا۔ پوچھا گیا کیوں، آخر کیوں کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے؟ تو اس نے کہا یہ 2 میرے پاس آ کر بیٹھے ہیں، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ تو حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس وجہ سے ہم تجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے اور تجھے بے ایمان دنیا سے جانا پڑے گا۔ غور کرے ذرا،
جو حضرت عمر کے اور حضرت ابو بکر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائیں، بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے جائیں، اور جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے تو ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت وہ ہوگا جب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایسا ہوگا گویا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا، یعنی آگ کا ڈلہ ہاتھ میں رکھ لینا، ایسا مشکل کام ہوگا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ دور وہی آ گیا کہ اب تو شرابیوں کی عزت ہے، جواریوں کی عزت ہے، سٹوریوں کی عزت ہے، بے حیا لوگوں کی عزت ہے، گانے باجے والوں کی عزت ہے، بے حیائی کرنے والوں کی عزت ہے۔ اگر عزت نہیں تو مصطفیٰ کے دیوانوں کی نہیں ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ آج اگر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی ہے تو علماء پر، اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی ہے تو دیوانہ مصطفیٰ پر، ذرا سوچیں ہم کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ ہم وہی تھے جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سلطنت کا سکہ چلتا تھا۔ ہم وہی تھے جب تک دامن مصطفیٰ میں تھے، پوری دنیا کے اندر حکومتی سکہ چلتا تھا، لوگ ہمارے نام سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ اور اب ہم وہی ہے کہ اب اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ اسی ہندوستان میں مسلمان بادشاہ تھے، اب یہ دور ہے کہ چپڑاسی تک مسلمان کو نہیں رکھا جاتا۔ ذرا غور کریں، اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں، ہم کہاں تھے، کس جگہ پر تھے، کہاں آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑا، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور آخرت میں تو ذلت پھر پکی ہے، کیونکہ حضور کا دامن چھوڑنے والے یہاں وہاں کامیاب نہیں ہوتے۔ کسی نے بڑا خوبصورت بات کہی کہ ہم یہاں پر لوگوں کی پٹائی ہو رہی اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، یہاں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور وہاں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان تھا تو بتا رسول اللہ کے ارشاد پر عمل کیوں نہیں کیا، اطاعت مصطفیٰ کیوں نہیں کیا، ماں باپ کو کیوں پریشان کیا، بے حیا دوستوں کے ساتھ کیوں گھوما، جوانی کو کیوں برباد کیا، پیسے غلط جگہ پر کیوں اڑائے، یہ ساری باتیں وہاں پر ہوگی۔ اور یہاں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، جبکہ حقیقتاً مسلمان تو بظاہر اب تو نظر بھی نہیں آتے کہ اللہ ماشاء اللہ، صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والوں کا تو نام و نشان مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ دور تھا کہ جب مسلمان بڑی عزت و آبرو کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، ایک وہ دور تھا کہ مسلمان بڑی زیادہ عزت و آبرو کی زندگی گزارا کرتے تھے، چونکہ مسلمان گستاخ نہیں تھے۔ آج وہابیوں، دیوبندیوں کی وجہ سے غیر مسلم ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے اب گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تو جواب میں کہتے تمہاری کتابوں میں تو خود لکھا ہوا ہے، تمہارے فلاں مولوی نے تو لکھا ہے۔ تو ان گستاخوں نے اپنی کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی، اور ان گستاخیوں کو لکھنے کے بعد اس کو چھاپا پھیلایا، آج تک پھیلا رہے ہیں۔ اور انہی کو دیکھ کر کے آج کے غیر مسلم، کیونکہ وہ پڑھنے والے ہو گئے، وہ پڑھنے والے ہو گئے اور ہم ان پڑھ، وہ پڑھنے لگے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، جبکہ ہم کو پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی جو تھی وہ اقرا تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اب بتائیں، یہاں تو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کر اجتماع کہاں تک نہیں آتے، ہم لوگ محفل تک میں نہیں آ پاتے، اور حضور فرما رہے چین تک جانا پڑے تو جاؤ لیکن علم حاصل کرو۔ رسول اللہ کا یہ ارشاد اور ہمارا یہ حال۔ بتاؤ قوم جب اس طرح کرے گی اور حضور سرور کائنات کے ارشاد پر عمل نہ کرے گی تو بتاؤ ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ایک وہ دور تھا کہ ایک حدیث لینے کے لیے لوگ میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، اور آج کتنی آسانی ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر علماء کی تعداد موجود ہے، جگہ جگہ محفل میلان ہو رہی، جگہ جگہ ذکر اذکار ہو رہے ہیں، جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پروگرامات ہو رہے ہیں، اور وہاں رسول اللہ کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ کتنی آسانی سے حدیثیں ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن آسانی سے کوئی چیز اگر پاس میں پہنچے نا، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ قدر کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، ہاں۔
آسانی سے بھی ملے، اگر قیمتی چیز ہو تو آسانی سے بھی ملے تو قدر ہونی چاہیے۔ جیسے اگر سونے کا ڈلہ سونے کا پورا کوئی آسانی سے لا کر تحفے میں دے دے تو اس کی بھی قدر ہوگی، اس کو بھی ادھر ادھر پھینکا نہیں جائے گا۔ تو اسلام تو ایسا سونا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سونا ہمیں عطا فرمایا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے حالات دیکھ کر، جب اس طرح دیکھو مسلمان نوجوان بچوں کو کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، نکمے بالکل پوری طرح سے، کوئی کام نہیں، اتنے نکمے ہیں اللہ اکبر کہ 4 5 10 گھنٹے تک صرف موبائل میں ہی گزارا کر لیتے، اتنے نکمے۔ یہ نکمہ پن مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ مسلمان نکمے تھوڑے تھے، کام والے تھے، کام کرنے والے تھے۔ مسلمان ایسا کام کرتے تھے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو، کام میں لگے رہتے تھے، اور کام کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک نوجوان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ صبح اپنے گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا ہے حلال روزی کمانے کے لیے۔ تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوتا یہ نوجوان مسجد کی طرف آتا اور یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نوجوان حلال روزی کمانے جا رہا ہے، جب تک وہ حلال روزی کمانے کے کام میں لگا رہے گا تب تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب پاتا رہے گا۔